ایران امریکہ مذاکرات فریقین کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے. دونوں ممالک میں سے کسی نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا. بات چیت 21 گھنٹے جاری رہی. چاہتے ہیں ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرائے. ایران نے امریکی شرائط قبول نہیں کی. ہم نے بہترین اور حتمی آفر دی. دیکھتے ہیں ایران اسے قبول کرتا ہے یا پھر نہیں. ہم نے واضح کر دیا کہ ان شرائط پر اتفاق ہو سکتا ہے کن پر نہیں. نائب امریکی صدر کی اسلام آباد میں مختصر میڈیا بریفنگ. جے ڈی وینس نے کہا مذاکرات میں بہت لچک کا مظاہرہ کیا. اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے. کسی معاہدے پر نہ پہنچنا امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے. امریکی وفد پاکستان سے واپس روانہ ہو گیا. Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. امریکی نائب صدر کا مذاکرات کر کے کامیاب انعقاد پر پاکستانی قیادت سے اظہار تشکر. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے بہترین میزبانی اور سال سے کی ہے. پاکستانی قیادت نے معاہدے کے لیے بہت کوششیں کی. جے ڈی وینس کی وطن واپسی سے قبل میڈیا سے گفتگو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی نائب صدر کو ایئرپورٹ پر رخصت کیا. ایرانی سپریم پارلیمنٹ باقر کالباف مذاکراتی عمل کو ممکن بنانے پر پاکستان کی شکر گزار ہیں. مذاکرات امریکہ اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا. وقت آ گیا جنگوں کے باعث ایران کو مخالف فریق پر اعتماد نہیں. امریکہ ہماری منطق اور اصولوں کو سمجھ چکا ہے. ایرانی وفد کے سربراہ باقر کالباف کا سوشل میڈیا پر بیان. کہا ایرانی وفد نے مستقبل پر مبنی ایران پاور ڈپلومیسی کو اہم اختیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. قومی دفاعی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. ایران امریکہ مذاکرات میں کئی نکات پر اتفاق رائے ہوا. 2-3 اہم امور پر اتفاق رائے کی وجہ سے معاہدہ نہ ہو سکا. ایک ملاقات میں ڈیل کی توقع نہیں کی جانی چاہیے. سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ کا ایک ذریعہ ہے. ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا مذاکرات میں ایٹمی پروگرام، ایران پر پابندیوں، جنگی نقصانات کے ازالے کا معاملہ اٹھایا. ابنائے ہرمز اور خطے میں جنگ کے مکمل خاتمے پر بات چیت کی گئی. کچھ نئے موضوعات بھی مذاکرات میں شامل کیے گئے. اسماعیل بقائی نے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو بھی سراہا. پاکستان اور خطے کے دیگر دوستوں سے رابطوں اور مشاورتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. Along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. ایران امریکہ کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے کئی دور ہوئے. پاکستان امن کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرتا رہے گا. امید ہے امریکہ اور ایران بات چیت جاری رکھیں گے. میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات میں معاونت کی. امید ہے دونوں ملک جنگ بندی کی پاسداری کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بریفنگ. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے فریقین اسی مثبت جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اسلام آباد مذاکرات کا کامیاب انعقاد پورے خطے کے لیے خوشحالی اور امن کی نئی امید ہے. امن کے لیے پاکستان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. دنیا بھر میں پاکستانی کاوشوں کو سراہا گیا. پاکستان آئندہ بھی امن کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا. مذاکرات کبھی بھی ایک دن میں نہیں ہوتے، کامیابی میں کچھ وقت لگتا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی نیوز سے گفتگو. وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے کہا جے ڈی وینس مذاکرات بند گلی میں چھوڑ کر نہیں گئے. امید ہے مستقبل میں اس مسئلے کا حل بھی سامنے آ جائے گا. پاکستان کی امن کے لیے کوششیں پہلے بھی تھیں، آئندہ بھی رہیں گی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں پاکستان نے خود کو غیر جانبدار، قابل اعتماد امن مذاکرات کار کے طور پر منوا لیا. پاکستان نے ثابت کیا سفارتکاری ایک مسلسل عمل ہے، محض ایک ہی مرد نہیں.
سابق وزیر اطلاعات اور سینئر سیاستدان فواد چودھری نے کہا یقین ہے مذاکرات کا اگلا دور بھی پاکستان میں ہوگا 40 سال کی بد اعتمادی ختم ہونے میں کچھ وقت لگے گا مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستانی قیادت نے اہم کردار ادا کیا لبنان اور ایران پر کوئی بھی حملہ ترکی پر حملہ تصور کیا جائے گا اسرائیل آگ سے کھیلنا بند کرے ورنہ عبرتناک سبق سکھائیں گے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کو منہ توڑ جواب طیب ایردوان نے کہا جنگ جاری رہی اور امن قائم نہ ہوا تو اسرائیل پر بھی حملہ ہمارا فرض ہے مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر اسرائیل پر حملہ ہمارا فرض ہے علاقائی امن کو سبوتاژ کرنے کی قیمت اسرائیل کو چکانی پڑے گی جس طرح ہم کارباخ اور لیبیا میں داخل ہوئے اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا کریں گے اگر پاکستان ثالثی نہ کر رہا ہوتا تو ہم کب کا قدم اٹھا چکے ہوتے نتنیاہو خون اور نفرت میں اندھا ہو چکا ہے اس کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات درج کریں گے امریکہ کی حد سے زیادہ مطالبات نے معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی امریکہ نے وہ سب کچھ مانگا جو جنگ کے دوران حاصل نہیں کر سکے ایرانی میڈیا کے مطابق ابنۂ ہرمز جوہری حقوق سمیت کئی مسائل مذاکرات میں اختلاف کا باعث بنے معاہدے پر نہ پہنچنے کے باوجود ہرمز کی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی آسٹریلیا کا امریکہ اور ایران سے جنگ بندی برقرار رکھنے کا دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ ایران مذاکرات کا بغیر کسی معاہدے کے ختم ہونا مایوس کن ہے آسٹریلیا اس تنازع کا جلد اور پرامن حل چاہتا ہے جنگ بندی کا تسلسل اور اولین ترجیح ہونی چاہیے کشیدگی میں اضافے سے انسانی اور معاشی اثرات سنگین ہو سکتے ہیں ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں فرق نہیں پڑتا چاہے جو بھی ہو ہم جنگ جیت چکے ہیں ابنۂ ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو ہٹا دیا گیا چین نے ایران کو ہتھیار فراہم کیے تو اسے بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا نیٹو کے کردار سے مایوس ہوئی مختلف ممالک کے خالی بحری جہاز سے لینے کے لیے امریکہ کا رخ کر رہے ہیں امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو امریکی میڈیا پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا فیک نیوز میڈیا اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو چکا فیک نیوز میڈیا کے مطابق ایران جنگ جیت رہا ہے انہیں ٹرمپ سنڈروم لاحق ہے ایران نے ابنۂ ہرمز سے متعلق امریکی دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ترجمان فاصلانہ انقلاب کا کہنا ہے ابنائے ہرمز پر اب بھی ایران کا کنٹرول برقرار ہے ابنائے ہرمز سے کسی بھی بحری جہاز کے گزرنے کی اجازت ہمارے ہاتھ میں ہے بحری جہازوں کے گزرنے سے متعلق فیصلہ ایرانی افواج کرتی ہیں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ایران امریکہ جنگ بندی میں کردار پر بھارت میں سیاسی ہلچل اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا سینئر رہنما جے رام رمیش نے کہا پاکستان کے بطور ثالث کردار نے نریندر مودی کی خارجہ پالیسی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں مودی کی نمستے ٹرمپ اور پھر ایک بار ٹرمپ سرکار جیسی مہمات کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو اہم سفارتی کردار ادا کرنے دیا فاتح امن ہے پاکستان فخر سے سر اٹھایا ہے سفارتی طاقت نے دنیا کو جھکایا ہے عسکری قیادت نے حوصلہ دکھلایا ہے اب ہر دشمن نے سچ کو اپنایا یہ دھوم نہیں یہ تاریخ کا سنہرا باب ہے ہر کامیابی کے پیچھے قوم کا اتحاد ہے جیت ہے ہمت یقین اور ایمان کی یہی پہچان ہے زندہ دل پاکستان کی پاکستان کی سفارتی کامیابی پر سمندر پار پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کہتے ہیں پاکستان دنیا بھر میں امن کا فاتح بن کر ابھرا مضبوط قیادت نے عالمی سطح پر ملک کا مثبت تشخص نئی بلندیوں تک پہنچا دیا عسکری قیادت نے مؤثر حکمت عملی کا مظاہرہ کیا پاکستان کی سفارتی طاقت کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا
वज़ीर आला पंजाब ने नकासियाब के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मानसून से कबल सेवरेज लाइन और नकासियाब के मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। 15 शहरों में जारी नकासियाब के प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डीसिल्टिंग मुहिम भी शुरू करेगा। सानवी तालीम बोर्ड कराची में इम्तहानी मराकज़ की तब्दीली और मुबैना बदनवानी। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू की हिदायत पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी कायम। सूबाई वज़ीर को कमेटी 15 रोज़ में तहक़ीक़ात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी।